ہوسدرگا کا آدم خور، ہوسدرگا کا آدم خور، حقیقت پر مبنی خوف اور دہشت سے بھرپور واقعہ۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ وہ جانتا تھا کہ شیرنی نہ تو نالے کی سمت ہے اور نہ ہی اس کی نیچے، ورنہ اب تک وہ اسے دیکھ چکا ہوتا۔ شاید وہ نالے کے دوسرے کنارے گھنے جھاڑیوں میں چھپی اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن اگر وہ اس قدر دور ہوتی تو اس کے خطرے کے حس اسے یکدم پریشان نہ کرتی۔ یا تو وہ اس کے اوپر تھی یا اس کے نیچے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کے عقب میں 4 فٹ اونچی چٹان کی دیوار اس کے مڑ کر دیکھنے میں مانے ہے۔ اس سے اوپر جھانکنے کی فقط یہی صورت تھی کہ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھتا، اگرچہ اس حالت میں صحیح نشانہ لے کر گولی چلائی نہ جا سکتی تھی۔ پیش بینی کی اس خامی پر اس نے وقتی طور پر خود کو ملامت کیا۔ وہ اسی تذبذب میں گرفتار تھا کہ اگلے لمحے چند پتھر چٹان کی چوٹی سی سرک کر نیچے آئے جو شاید شیرنی کے پاؤں سے اکڑ گئی تھی۔ بلا شبہ اب شیرنی اس کے بہت قریب تھی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنا جسم تول رہی تھی۔ اس نے مزید دیر نہ کی اور اپنی سوئی ہوئی ٹانگوں پر زور دے کر اکڑو حالت میں اوپر اٹھا، رائفل کی نالی اپنے چہرے کے متوازی لے آیا۔ تب اس نے خود کو تھوڑا اوپر اٹھایا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں اور رائفل کی نالیں ایک ساتھ چٹان سے اوپر ہوئی۔ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ شیر نے اس سے بمشکل 8 فٹ کے فاصلے پر پیٹ کے بل چٹان کے اوپر رینگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ لمحہ بھر وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر تقریباً ایک ساتھ حرکت میں آ گئے۔ شیر نے دل دہلا دینے والی بھرپور دھاڑ کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوئی اور اسی لمحہ اس نے رائفل کا لبلبی دبا دی۔ رائفل کی گرج اور اس میں ملی ہوئی شیرنی کی خوفناک دھاڑ دونوں نے ایک ایسی آواز پیدا کی جس سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ یقیناً شیرنی نے اس چجے کا اندازہ نہ کیا تھا جس کے پیچھے وہ پناہ گزین تھا۔ گولی کی آواز، شعلے کی چمک اور افنا وار خطا جانے سے وہ کچھ ڈر سی گئی اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔ نتیجتاً اس نے قید کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ ایسا کرتے وقت اس کی ایک پچھلی ٹانگ اس کے رائفل کی نال سے ٹکرائی جس کے باعث رائفل اس کے ہاتھ سے گر کر دور نرم ریت پر جا پڑی جہاں ادکائی لاش پڑی ہوئی تھی۔ گولی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ شیرنی نالے تک پہنچ گئی اور وہاں سے 2 ہی چھلانگوں میں دھاڑتی ہوئی مخالف کنارے کی گھنی جھاڑیوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صدمے کی شدت سے تھوڑی دیر تک تو اسے پتہ نہ چلا کہ اس پر کیا بیت گئی ہے۔ جب وہ اس کیفیت سے نکلا تو اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ غیر مسلح ہے اور اگر شیرنی لوٹ آئے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرا امکان یہ بھی تھا کہ اگر شیرنی زخمی ہو کر سامنے والے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپی ہوتی تو اس کا چجے سے اتر کر رائفل پکڑنے جانا بلا شبہ خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن تذبذب کی حالت میں گرفتار رہنے سے کچھ کر گزرنا بہتر تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے اپنی کمین گاہ سے نکلا اور رائفل تک جا پہنچا۔ ہر لمحہ اسے یہی خطرہ لگا تھا کہ ابھی شیرنی کی دہشتناک گرج سنائی دے گی اور وہ میرے اوپر ہوگی۔ رائفل کا پوری معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا شیرنی کو گولی لگی تھی یا اس قدر نزدیک سے بھی اس کا نشانہ خطا گیا تھا۔ تب اس کو اپنے پیچھے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر چٹان کی دیوار پر کوئی کالی اور سفید چیز پڑی نظر آئی۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ شیرنی کے کال کا ایک ٹکڑا تھا جو گولی لگنے سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک گرم تھا اور زیادہ تر بالوں اور جلد پر مشتمل تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کے کناروں سے خون نہ نکلا تھا۔ وہ اس کے شکار زندگی کا سب سے مایوس کن لمحہ تھا۔ وہ شیرنی کو ہلاک تو کجا ٹھیک طور پر زخمی بھی نہ کر سکا تھا۔ گولی چھو کر گزر جانے سے اس کا کچھ نہ بگڑا تھا۔ چند روز کی تکلیف کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اب وہ کبھی اپنے شکار کے پاس دوبارہ نہ آئے گی۔ اب وہ زیادہ چالاک، خطرناک اور تخریب کار ہو جائے گی۔ اب وہ اپنا شکار فوراً کھا لیا کرے گی اور بھوک لگنے پر دوبارہ نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوا کرے گی۔ یہ اس کی ہلاکت خیز سرگرمیوں میں اضافے کا بھی اندیشہ تھا جس سے اس کی وارداتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ممکن ہے اب وہ اپنی سرگرمیوں کا دائرہ بھی بدل لے اور ملک کے کسی دوسرے حصے میں چلی جائے جہاں لوگ اس کی آمد سے بے خبر ہو اور آسانی سے اس کا لقمہ بن جائے۔ وہ ساری رات خود کو ستاتا رہا۔
اور امید کے خلاف صبح شیرنی کی دوبارہ آمد کی آس لگائے بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت جب دیہاتی آئے تو انہوں نے اس کو سردی سے اکڑا پایا۔ اس کے مایوسی ناقابل بیاں تھی۔ گرم چائے اور ٹوسٹ کے بعد پائپ کی چند کشوں نے اس کی حواس درست کیے اور اس نے ذرا ٹھنڈے دل سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میری چھٹی اس نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو اس وقت میں بھی پہلی لاش کے پہلو بپہلو مسخ حالت میں پڑا ملتا۔ وہ اور دیہاتی خون کے دبے دیکھنے اس مقام تک گئے جہاں شیرنی چھلانگ لگانے کے بعد گری تھی، مگر وہاں چند قطروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے زخم زیادہ کاری نہ تھے۔ وہاں سے نالا عبور کر کے ان جھاڑیوں میں گئے جہاں شیرنی چھپ گئی تھی۔ وہاں بھی جھاڑیوں کے پتوں پر خون کا اکا دکا قطرہ نظر آیا۔ تھوڑی دیر تک خون کے نشانات دکھائی دیتے رہے اور پھر معدوم ہو گئے۔ اس طرح مایوس انسان کی وہ جماعت واپس لوٹ آئی۔ کیت اینڈرسن مزید 10 دن دریائے کوری کے علاقے میں رہا اور جگہ جگہ بچڑے باندھ کر شیرنی کو ترغیب دیتا رہا، لیکن اسے کامیابی کی بہت کم امید تھی۔ وہ صبح اور دوپہر کا وقت شیرنی کے پنجوں کی کھوج میں گنوا دیتا اور رات رات بھر چشموں اور دریا کے کنارے شیرنی کے انتظار میں بیٹھا رہتا، لیکن اس کی یہ ساری جدوجہد اکارت گئی۔ دن کی روشنی میں دیہاتیوں کے گروہ ہر سمت شیرنی کی تازہ واردات کی خبر حاصل کرنے جاتے مگر ناکام لوٹتے۔ بظاہر شیرنی نے انسانی شکار کا سلسلہ ترک کر دیا تھا اور کسی دوسرے علاقے کی طرف چلی گئی تھی۔ 11ویں دن وہ وہاں سے اپنے گھر بنگلور چلا گیا۔ 5 ماہ گزر گئے، تب اچانک ایک دن اسے خط کے ذریعے ایک بری خبر ملی۔ اس درگاہ میں پھر ایک آدم خور شیر آ گیا تھا اور اس نے ایک شخص کو ہلاک کر دیا تھا، اور دوسری شام سیتارام نامی گاؤں کے مندر کے دروازے پر سے بوڑھے برہمن کو اٹھا لے گیا تھا جو اس مندر میں 40 برس سے رہ رہا تھا۔ خط میں اسے جلدی پہنچنے کی تاکید کی گئی تھی۔ سیتارام پہنچ کر خوش قسمتی سے اسے پجاریوں کے ایک ایسے گروہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا جنہوں نے مندر کے بوڑھے برہمن کو اپنی آنکھوں سے موت کا نوالہ بنتے دیکھا تھا، اور جب جے وقوع پر پہنچ کر اس نے پنجوں کے نشانات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ کارستانی اسی شیرنی کے ہے جس کی اسی تلاش ہے۔ وہ 3 آدمیوں کے ہمراہ تیزی سے سیتارام مندر کی طرف روانہ ہوا اور شام کے قریب وہاں پہنچا۔ منزل پر پہنچ کر وہ رائفل لے کھڑا رہا اور اس کے تینوں ساتھی لکڑیاں جمع کرتے رہے جن سے انہوں نے الاؤ روشن کرنا تھا۔ وہ اندھیری راتیں تھی اور ایسے میں آدم خور کے انتظار میں بیٹھنا بے حد خطرناک تھا۔ انہوں نے 2 کے گروہ میں بٹ کر رات گزاری۔ انہوں نے وہی چائے تیار کی اور ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا جس سے ان کے اندر تقویت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد کیت اینڈرسن پیپل کے درخت کے نیچے گیا اور بوڑھے برہمن کی بچی کچی لاش کا جائزہ لیا۔ دن کے وقت گیدڑوں اور رات کو گیدڑوں نے اس پر خوب ہاتھ صاف کیے تھے کیونکہ اب وہ وہاں بوڑھے کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ اگلا گھنٹہ وہ شیرنی کی پنجوں کے نشانات کی تلاش میں اس امید پر پھرتے رہے کہ شاید اس تک پہنچ سکے۔ شام 5 بجے وہ واپس گاؤں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے آدم خور کے متعلق اطلاعات حاصل کرنا شروع کر دی۔ صحیح اطلاعات اسے گڈرے سے ملے جو اپنے مویشیوں کو اس دریا سے پانی پلایا کرتا تھا جہاں اس نے پہلی مرتبہ شیرنی کو ترغیب دینے کے خاطر ایک بیل باندھا تھا۔ گڈرے نے بتایا کہ وہ اور اس کا ایک ساتھی دریا کے قریب مویشی چرا رہے تھے۔ اتنے میں اسے رفع حاجت محسوس ہوئی اور وہ ساتھ والی جھاڑیوں میں چلا گیا۔ ابھی وہ زمین پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ملحقہ جھاڑی سے شیرنی کا سر نظر آیا اور پھر اس کا دھاری دار جسم۔ شیرنی کا ایک کاندھا غیر فطرتی انداز میں ابھرا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے شیرنی وہاں سے غائب ہو گئی۔ شیرنی کے بارے میں چونکہ یقین تھا کہ مویشیوں پر حملہ نہیں کرتی، اس لیے اس نے بھی چارے کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ وہ اگلے 2 روز تک جنگل میں اسے تلاش کرتا رہا۔ شیرنی کے پنجوں کے نشانات اکثر نظر آتے، خصوصاً دریائے کاوری کی نرم ریت پر جس سے شیرنی کی موجودگی ظاہر ہو رہی تھی۔ تیسرے دن دوپہر کے قریب جولاگری سے دیہاتیوں کا ایک گروہ اس کے لیے ایک خبر لایا کہ شیرنی نے ایک اور آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اب شیرنی سیتارام کی سمت جائے گی کیونکہ وہ جس جگہ وہ شکار کرتی تھی دوسرے دن وہاں ہرگز نہ ٹھہرتی تھی۔ وہ تیزی سے سیتارام کی سمت روانہ ہوا۔ اس ہمراہ پہلے ہی 3 دیہاتی تھے۔ اب جو لاگری سے آئے ہوئے 8 افراد بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ دن کا شعلہ بجھ رہا تھا جب وہ سیتارام کے مندر میں پھر سے پہنچ گئے۔ چونکہ راتیں اب بھی اندھیری تھی لہٰذا انہوں نے مندر کے صحن میں الاؤ روشن کر دیا۔ اب یہ پارٹی 12 آدمیوں پر مشتمل تھی اور وہ خود کو قدرے محفوظ تصور کر رہے تھے۔
اس دفعہ پہلے کی طرح انہوں نے رات آرام سے نہیں گزاری۔ 8:30 بجے کے قریب ایک شیر کی گرج سنائی دی جو تقریباً نصف میل کے فاصلے سے آ رہی تھی۔ یہی آواز 1 گھنٹے کے بعد پھر سنائی دی، مگر ذرا قریب سے۔ اس آواز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شیرنی اپنے نر کو بلا رہی ہے۔ کیتھ اینڈرسن نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ شیرنی نے الاؤ دیکھ لیا تھا اور انسانی وجود سے باخبر ہو چکی تھی۔ شکار کی تلاش میں اس نے 2 دفعہ مندر کی گرد چکر بھی لگایا۔ جسم سن ہو گئے۔ بہرحال وہ خاصے محتاط تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ وہ بلند آواز میں باتیں کرے اور آگ زیادہ تیز نہ کرے۔ امید تھی کہ انسانی شکار کی توقع میں شیرنی صبح تک ان کے آس پاس ہی رہے گی اور حسب معمول کسی دوسرے گاؤں کا رخ نہیں کرے گی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے شیرنی پھر دھاڑی، جس سے وہ مطمئن سا ہو گیا۔ وہ صبح کی ہلکی روشنی میں مندر سے نکلا اور وہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر اس درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا جہاں شیرنی نے کچھ عرصے قبل ایک پجاری کو شکار بنایا تھا۔ وہ درخت اس کے لیے ایک بہترین مچان تھا۔ وہ زمین سے 12 فٹ کے فاصلے پر درخت میں ایک ایسی جگہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا جہاں سے دائیں بائیں کا منظر بڑا صاف نظر آتا تھا۔ تب اس نے ایک حربہ آزماتے ہوئے اپنی پیپڑے پھلا کر شیر جیسی آواز نکالی۔ اس کی آواز کا جواب خاموشی میں ڈھل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں شیرنی صبح کے وقت کہیں دور تو نہیں نکل گئی۔ ایک نئے تفکر نے اسے گھیر لیا۔ شاید وہ مندر کے قریب چھپی بیٹھی ہو اور کسی شخص کے باہر نکلنے کی منتظر ہو۔ مندر چھوڑنے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی مندر سے باہر نہ نکلے۔ اب اسے خدشہ ہو گیا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی میرے حکم عدولی کر دے اور رفع حاجت کے خاطر یا مندر کے قریب چشمے سے پانی لینے باہر نکل آئے۔ آخر اس نے دوسری دفعہ شیر جیسی آواز نکالی۔ اب کے بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھرپور انداز میں آواز نکالی۔ اس دفعہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کی آواز جنگل میں گونجتے ہوئے شیرنی تک پہنچ گئی اور اس نے مندر کی سمت سے فوراً میری آواز کا جواب دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ شیرنی شکار کے خاطر وہاں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر غرایا، جس کا جواب شیرنی نے اس وقت نسبتاً قریب سے دیا۔ اسے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ اپنے نر کی تلاش میں میری سمت آ رہی تھی۔ اس نے 2 مرتبہ پھر آواز دی۔ اب کے بار اس کی آواز کا جواب بمشکل 100 گز سے زیادہ دیا گیا۔ اس نے رائفل سیدھی کرتے ہوئے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر نظریں جما دی۔ اس کا اندازہ تھا کہ یہاں پہنچنے میں وہ 15 سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لے گی۔ ابھی 10 سیکنڈ ہوئے تھے کہ شیرنی ادھر ادھر دیکھتی ہوئے اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس کا بایاں کاندھا چلتے وقت غیر فطری انداز میں اٹھ رہا تھا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد اب وہ بالکل اس کے اختیار میں تھی۔ اسے روکنے کے لیے وہ شیر کے سی مدھم آواز میں غرانے لگا۔ وہ اچانک رک گئی اور حیرت سے اوپر کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے گولے اس کے ماتھے میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ تیورا کر زمین پر گری۔ پھر دوسری گولے اس کے سر میں لگی، حالانکہ اس کی کوئی خاصی ضرورت نہ تھی۔ ہوش درگاہ سے اپنے انتقامی وارداتوں کا آغاز کرنے والے خوفناک بلا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ایسا انجام جو اس کے شایان شان نہیں تھا، اگرچہ وہ ایک بے رحم قاتلہ تھی۔